نظریہ رونما ہوتی رہی ہیں، تو آج پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر مختلف پارٹیاں مختلف اپنے نظریات کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ ٹگ آف وار کا ایک سلسلہ ہے۔ اس کے جو ایفیکٹس ہیں، یہ سیاسی رساکشی کا جو ایفیکٹ ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اس ملک کے اندر، اس سے ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ پاکستان کی معیشت پہ اس کے اثرات پڑے ہیں، لوگوں پہ اثرات پڑے ہیں، اچھا مہنگائی کے اثرات آتے ہیں۔ تو اس کو سٹیبل کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ کے بغیر یہ سارے جو ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں، ان کا کوئی حل ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس پولیٹیکل ڈائلاگ میں تقریباً جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا اتفاق رائے ہے ماں سوائے کچھ پارٹیوں کے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی جماعت کو پروان چڑھایا گیا، ایسی جماعت تخلیق کی گئی جو سیاست کی رموز کو اس نے ان کے ساتھ چھیڑا، جو رواداری کے مطلب سیاسی بنیادیں تھیں ان کے ساتھ چھیڑا گیا۔ سپریم کورٹ نے انصاف کرنا ہے، عدلیہ نے عدل کرنا ہے، تنازعات کو، کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو سالو کرنا ہے۔ سیاسی سوالات کا حل سپریم کورٹ میں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پاکستان کی دیگر ادارے جو ہیں انہوں نے اپنے کام کرنا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا۔ اس نے عدلیہ کو بھی متنازع کیا، اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی متنازع کیا، اس نے پاکستان کی فوج کو بھی متنازع کیا، اس نے پاکستان کے اندر انتظامی جو سیٹ اپ ہے اس کو بھی متنازع کیا، یہاں تک کہ سیاست کو بھی متنازع کیا۔ نتیجے میں جتنا نقصان ہونا تھا اب اس کے اثرات لامحالہ عمران خان کے اوپر بھی پڑ رہے ہیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ابھی بھی ہوش آیا ہے تو وہ مذاکرات کی طرف آئے، سیاسی ٹیبل پہ بیٹھیں، بات کریں، اپنے معاملات کو لے کے آگے چلیں۔ اب اس کے لامحالہ اثرات گلگت بلتستان میں بھی ہوتے ہیں۔ تو گلگت بلتستان کے جو درینہ مسائل ہیں، گلگت بلتستان کے آئینی مسائل ہیں، انتظامی مسائل ہیں، نیچرل ریسورسز کے ایشوز ہیں، اور جس حساب سے گلگت بلتستان کے اوپر یہ الگار ہے اس کے اوپر بھی ہمیں بھی گلگت بلتستان کے اندر بھی ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ڈائلاگ کر کے اپنے نیشنل ایشوز ہیں، ریجنل ایشوز ہیں، ان کے اوپر بھی ہمیں کوئی رائے عمل ہونا چاہیے۔ لیکن گلگت بلتستان میں جب بھی ہم کسی نیشنل ایشو کے اوپر ہم نے حکومت کو تعاون کیا، جیسے کہ گلگت بلتستان کا قومی سوال ہے، آئینی حقوق کا سوال ہے، اس کے اوپر جب پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی، یہاں پر عمران خان کی نمائندوں کی حکومت تھی، جب یہ بات آئی کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی طور پہ صوبہ بنایا جائے، اس پہ ورکنگ بھی ہوئی، کمیٹی بھی بنی، تو ہم نے بھرپور سپورٹ کیا۔ ستمبر 2021 کو وہ بل ڈرافٹ ہو کے، 26ویں آئینی ترمیم کا بل ڈرافٹ ہو کے گورنمنٹ کو منتقل ہوا، اور عدم اعتماد ہونے تک وہ اسمبلی میں پیش نہیں ہوا۔ تقریباً 8-9 مہینے اس کو وزیر اعلیٰ صاحب نے، موجودہ جو خالد خورشید صاحب ہیں، اس نے اپنے ٹیبل کے نیچے رکھا، اپنے دراز میں رکھا، اور ابھی بھی اس کے دراز میں پڑا ہوا۔ حق ملکیت کا بل، گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت کا بل، جو کہ ہم نے مشترکہ طور پہ جمع کرایا، اس میں دیگر جماعتوں کو بھی ہم نے آن بورڈ کیا۔ پہلے تو چونکہ ہم نے اپنی پارٹی سے کیا تھا، بعد میں یہ سوال آیا کہ تمام جماعتیں مل کے اس کو پیش کریں، تو ہم نے تمام جماعتوں کے ساتھ لیزان کر کے ان کے دستخطوں کے ساتھ وہ بل جمع کرائے۔ حق ملکیت کا بل بھی پچھلے تقریباً 4-5 مہینے سے جوائنٹ دستخط ہونے کے باوجود وہ اسپیکر صاحب کے دراز میں پڑا ہوا۔ نہ گلگت بلتستان کے قومی ایشوز کے اوپر کوئی مطلب اس حکومت کو جلد بازی ہوتی ہے،
نہ ہی ہمارے کسی اور ایشو کے اوپر یہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ کوئی پالیسی آتی ہے. لیکن عمران خان کے لیے قرارداد پاس کرنی ہے تو رات کو ریزولوشن آتی ہے، رات کو ان کو حکم آتا ہے، صبح ریزولوشن آتی ہے، پھر 3 بجے اجلاس بھی ہوتا ہے. اور اس اجلاس میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف تنقید نہیں کیا جا سکتا. آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو تنقید کر سکتے ہیں، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو تنقید کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہیں کر سکتے. تو ہمارے بھائیوں نے تو پورے ادارے کے خلاف تذیب کی، پورے ادارے کے خلاف تنقید کی. تو اب ایک حکومت ایک ادارے کے اوپر تنقید کرے تو وہ صورتحال بالکل عجیب سی ہوتی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو موجودہ وقت میں جو محض عمران نیازی کے ایجنڈے کی بات کی جائے، گلگت بلتستان کے عوام کی بات نہ کی جائے، تو اس صورت میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب گلگت بلتستان کے اندر آپ کے سامنے ہے سیلاب کا جو ایفیکٹس ہیں، جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، اس سیلاب سے قبل جو زلزلے سے متاثر ہوئے، مطلب آپ کے سامنے ہے رندو کا معاملہ. جو لوگ وہاں پہ رہنے سے قاصر ہیں، جو علاقے رہنے کے قابل مطلب ناقابل قرار دیے گئے، اور جو لوگ ٹینٹوں میں ہیں پچھلے 2 سال سے، ان کی ری لوکیشن کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، ان کو کمپنسیشن کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ جو لوگ سیلاب میں متاثر ہوئے ہیں، مطلب بلتستان کے اندر کوئی 1 روپیہ ابھی تک کسی کو سیلاب کی مد میں پے نہیں ہوا. جو ڈیتھ پیکیج تھا جو وفاقی حکومت کی طرف سے اناؤنس ہوا تھا، وہ تو تقریباً پورے گلگت بلتستان میں پہنچ گئی ہے، ان تک مطلب ان کو ڈسبرس بھی ہوا. اب جو پراپرٹی ڈیمیج کی اسسمنٹ ابھی ہو رہی ہے کچھ دنوں میں، انشاءاللہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان متاثرین کو جو فلڈ سے افیکٹ ہوئے ہیں یا سیلاب سے افیکٹ ہوئے ہیں، ان کے جو مکانات کی جو جائیدادوں کی نقصانات ہوئے ہیں، اس کی اسسمنٹ کر کے ان کو کسی طریقے سے وفاقی حکومت کی طرف سے جو پیسہ ملنا ہے وہ ہم کوشش کریں گے ملنے ان کو پہنچا سکیں. جو وفاقی حکومت نے کمٹمنٹ کی تھی 3 ارب روپے کی کا جو اعلان کیا تھا، وہ الحمدللہ 2 دن پہلے مطلب اپروو بھی ہوئے، ریبٹ بھی ہوئے، ابھی گلگت بلتستان گورنمنٹ کے خزانے میں منتقل ہو جائیں گے آج یا کل میں. گندم کا جو ایشو تھا، جو پچھلی حکومت نے پچھلے 3 سال میں جو گلگت بلتستان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا وفاقی حکومت نے، 16 لاکھ گندم کی جو بوری کا ہمارا کوٹا تھا، اس کو کاٹتے 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 ان لوگوں نے 12 لاکھ تک محدود کیا. اور 12 لاکھ بھی جس طرح مطلب لوٹ مار ہوئی 12 لاکھ گندم کی بھی، وہ آپ کے سامنے ہے. اس وفاقی حکومت نے اس کو دوبارہ 16 لاکھ کیا. یہ جو وفاقی حکومت ہے، اس نے آپ کے جو کوٹے کی کٹوتی ہوئی تھی اس کو ختم کیا. ابھی جو وفاقی حکومت کا گلگت بلتستان سے رویہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور گلگت بلتستان حکومت کا وفاق سے جو رویہ ہے وہ بالکل ایک تلخ سا ہے. اور جب بھی بات کی جاتی ہے کہ گلگت بلتستان کے قوم کے ساتھ یہ زیادتی، اب مطلب ایک حکمران جس کے پاس عہدہ ہے، ذمہ داری ہے، آپ اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں، آپ گلگت بلتستان کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہیں، آپ کی حکومت کون چلا رہا ہے؟ ہمارا سوال ہے. سب سے پہلے میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو حکومت چل رہی ہے گلگت بلتستان میں، یہ 2 بیوروکریٹ چلا رہے، ایک ریٹائر فوجی چلا رہا ہے. میں نے تو چیلنج کیا تھا، کون سا وزیر اٹھ کے آ کے کہا کہ ہم سے مشاورت ہو کے حکومت چل رہی ہے؟ کسی ممبر نے یہ کہا ہو آج تک کہ گلگت بلتستان کی حکومت کیبنٹ چلا رہی ہے؟ کسی ایک فرد نے اسمبلی کے اندر سے اٹھ کے کہا ہو کہ نہیں جی اپوزیشن لیڈر غلط کہہ رہے ہیں، یہ ہم سے مشاورت ہو کے ہم نظام چلا رہے ہیں؟ اب یہ بات کہے ہوئے بھی تقریباً 2 مہینے ہو گئے، کوئی وزیر یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم سے مشاورت ہو کے حکومت چل رہی ہے. جب آپ سے مشاورت سے حکومت نہیں چل رہی ہے تو اس صورت میں آپ کے ادھر وزارت میں رہنے کا کیا جواز ہے؟ آپ کے کہنے پہ پوسٹنگ نہیں ہوتی، آپ کے کہنے پہ ٹرانسفر نہیں ہوتی، آپ کے کہنے پہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ کوارڈینیشن میں فیصلے نہیں ہوتے، آپ کی کوارڈینیشن میں گورننس نہیں ہو رہی.
تو گورننس جو ہو رہی ہے وہ پرائیویٹ 3 لوگ چلا رہے ہیں، بیوروکریٹس ہیں 2، ایک ریٹائر فوجی ہے، ایک وزیر اعلیٰ صاحب، یہ 3-4 لوگ حکومت چلا رہے ہیں، باقی ڈمی وزیر سارے بیٹھے ہوئے۔ تو اس صورتحال میں پرفارمنس کیا ہوگی؟ نتیجہ کیا آئے گا؟ رات کو اسی بیوروکریٹ کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے، صبح میں نے عمران نیازی کے حق میں قرارداد کرنی ہے، سارے وزیر ووٹ دیتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال گلگت بلتستان میں پیدا ہوئی ہے، سیلاب متاثرین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اور دیگر جو آٹے کی کیفیت بھی بلتستان میں آ کے میں حیران ہوا، یہاں پہ تو کھانے کو روٹی نہیں ہے، یہاں پہ تو لوگوں کو گندم کا دانہ میسر نہیں ہے۔ بجلی کی حالت آپ کے سامنے کہ 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے کی لائٹ ہے، 21 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور پوری دنیا اس وقت بلتستان کی طرف راغب ہے، پوری دنیا، اور پوری دنیا سے جو ٹورسٹ بلتستان آ رہا ہے وہ گلگت بلتستان کی حکومت کا کیا امیج لے کے واپس جاتا ہے؟ اس کا تو کوئی امیج یہاں پہ بن ہی نہیں رہا، وہ جو ہی پہنچتا ہے لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو رہا ہے، اور یہاں پہ پانی کی جو قلت ہے۔ تو کون سا ایسا بنیادی جو حقوق ہیں، جو ضروریات ہیں جو حکومت نے فراہم کیے ہیں بلتستان میں؟ تو یہ جو زیادتیوں کا ایک ماحول ہے گلگت بلتستان کے اندر، جو جس حساب سے مس گورننس ہے یا مس مینجمنٹ ہے۔ اب کیا ہے آپ نے اپنے ایک بھائی کو کمشنر بٹھایا اور اپنے مرضی کا نظام آپ چلا رہے ہیں، کنٹرول سارا یہاں سے بیوروکریٹ کے ذریعے آپ کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یہاں کے جو نمائندے ہیں ان پہ اعتبار کریں، ان پہ ٹرسٹ کریں تاکہ نظام چل سکے، یا یہ نمائندے ہمیں بتائیں کہ آپ کی بات نہیں چل سکتی ہے یا آپ کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو کوئی اور فیصلہ کریں۔ تو صورتحال جو ہے جو انتہائی گمبھیر ہے بلتستان میں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم اسٹریٹ اوے کام کریں، کوشش کریں۔ اور گلگت بلتستان کے اندر بھی یہ ڈبیٹ کل وزیر اعلیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا، ہم سے پوچھا گیا کہ مطلب 2019 کے گورننس آرڈر کے نفاذ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ سے سوال پوچھا، جواب دے دیں۔ آپ نے اگر پریس کانفرنس کرنی ہے تو ہمارا سوال آپ سے ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اس کا جواب دے دیں پریس میں آ کے۔ حق ملکیت کے بل کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اس کا پریس میں آ کے جواب دے دو۔ جواب اگر ہم نے آپ سے مانگنا ہے تو ان پہ مانگنا ہے۔ جو کشمیر افیئر کا آپ سے سوال تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آئی ہے، اس ججمنٹ کے 2 پارٹس ہیں۔ ایک پارٹ میں جب تک عبوری طور پہ جب تک آئینی طور پہ صوبہ نہیں بنتا تب تک گورننس آرڈر کا ایک میکنزم دیا گیا، اب نہیں مانتے تو نہیں کر کے لکھ دیں، اس پہ تنقید کر کے وفاقی حکومت کو گالیاں دینے کا کیا تک بنتا ہے؟ آپ اس کا جواب دے دیں کہ آپ کی حکومت میں، آپ کے دور حکومت میں جو گندم کا کوٹا 16 لاکھ سے کٹ کے 12 لاکھ ہوا تھا، اس کا جواب دے دیں۔ جو آپ نے 2 ارب روپے پچھلے ہمارے بجٹ سے کاٹ کے لگائے ہیں، اس کا جواب دے دیں۔ جو آپ ٹھیکوں میں لوٹ مار کر رہے ہیں، اس کا جواب دے دیں۔ جو آپ گلگت بلتستان کے وسائل کو کبھی کشمیر کے ایک پیر پہ لگاتے ہیں، کبھی بلی گالہ کے کسی ایک پیر پہ لگاتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگ، ہمارے آباء و اجداد بزرگ، یہ ہم پاکستان کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے، یہ کوئی آپ کی حکومت کی وجہ سے نہیں ہے، یا آپ کی حکومت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کہ موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہے یہ عمران خان کی حکومت سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ طاقتور ہے۔ اس موجودہ چیف سیکریٹری صاحب نے اپنے اختیارات بھی منتقل کیے ہیں، اس کو اپنے اختیارات۔ آج تمام پوسٹنگ ٹرانسفرز واٹس ایپ کے اوپر سیکریٹری کے پاس جاتی ہیں۔ وہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ 3 لوگ بناتے ہیں۔ آج کل پوسٹنگ ٹرانسفر کہاں سے ہو رہی ہے؟ انہی کے ذریعے سے، اس ریٹائر فوجی کے ذریعے سے لوگ ٹرانسفر کرا رہے ہیں، ان بیوروکریٹس کے پاس جا کے اپنی پوزیشنیں تبدیل کرا رہے ہیں۔ وہ چیف سیکریٹری صاحب نے سارے اختیار منتقل کیا ہوا ہے۔ آج گلگت بلتستان میں کوئی ہنگامی بنیاد ہو، ایمرجنسی لگے، جیسے کہ ابھی مطلب بارشیں ہوئی تھی، بہت سارے چینل ڈیمیج ہوئے، بہت سارے جگہوں کے اوپر مطلب ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، وہاں پہ کام کرانے تھے، ایمرجنسی میں ہنگامی بنیاد پہ کام ہونا تھا۔ وہ اختیار پہلے ڈی سی کے پاس تھا، آپ نے ڈی سی سے اٹھا کے کمشنر کے پاس لے گئے، کمشنر سے اٹھا کے آپ وزیر اعلیٰ کے پاس لے گئے۔ جس دن وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اختیار کیا ہے، اس دن سے کسی ایک جگہ میں ایمرجنسی امپوز نہیں ہوئی ہے۔
کسی جگہ میں 1 روپے کا خرچ نہیں ہو رہا. اب گریڈ 1 کی پوسٹ اپوائنٹمنٹ جو تھی سی پی ایس کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار بھی موجودہ چیف سیکرٹری نے اس کو دیا. تو آپ سے تو اختیارات جتنے چیف سیکرٹری کے پاس اختیارات تھے پوسٹنگ ٹرانسفر کے, اپوائنٹمنٹ کے, پروموشن کے, ڈیموشن کے, سارے تو منتقل کر کے آپ کو دیے. معترض تو ہمیں ہونا چاہیے, ہم نے تو ایک لفظ نہیں کہا ابھی تک. یہ ساری چیزیں آپ کو بادشاہ بنا کے رکھا گیا ہے, اس کے باوجود بھی آپ کی پرفارمنس نہیں آ رہی. تو آپ اپنی ٹیم کی طرف دیکھیں, آپ یہ پرائیویٹ جو ٹیم رکھی ہے ان سے نکلیں, آپ اپنے وزیروں پہ اعتماد کریں. اگر یہ وزیروں پہ اعتماد نہیں کر سکتا ہے تو وزیر اپنا فیصلہ کریں, ان کی مہربانی ہوگی. بہت